کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، عشق کے بول 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 بس بول، عشق کے بول کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ رنگ علمی میں لکھا، بڑا علمی انداز اختیار کیا امام نے، لیکن ان سے کہا گیا اب اپنی اصل پہ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت ساز جگر کی بھینی سغانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی بھینی سغانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یک در کی کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ڈالے ہری ہری تو بالے بھری بھری، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈالے ہری ہری تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری گئے بارش کدھر کی گئے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ اعلیٰ حضرت نے سنایا ہے، میں تو صرف پڑھ رہا ہوں، سمجھے؟ سنا تو اعلیٰ حضرت رہے ہیں، میں تو صرف پڑھنے والا ہوں، اور پڑھنے والے پر کتنا محبت کرتے لوگ دیکھو، تو پھر جو لکھا ہو اس نے ان سے محبت کی کیا بات ہے؟ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار یہ ارادت کدھر کی گئے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاوے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، اور تاریخ میں یہ موجود ہے کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا، اور تقریباً 21 سال تک حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ سے الگ رہا، پھر بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے اس کو واپس لایا گیا حجر اسود۔ تو تاریخ کے اندر کئی چیزیں ملیں گی آپ کو کہ کس کس نے آ کر قبضہ کیا یہاں، کس کس نے آ کر خدمتیں کی، اور مکہ مکرمہ تو وہ شہر ہے سبحان اللہ، وہ کمال کا شہر ہے کہ امام مہدی بھی یہیں آئیں گے، اور یہیں آئیں گے نا تو لوگ ان سے بیعت کریں گے، پہلے تو مانیں گے نہیں،
لیکن جب ان کو دھمکی دی جائے گی نا تو مان لیں گے، پھر آ کر وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ جہاں صرف عدل ہوگا، عدل، زمین عدل سے بھر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر ایک ایسا دور گزرے گا کہ جہاں عدل ہی عدل ہوگا انسان۔ پتہ نہیں ہمارے مقدر میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ ہم ان کو سپاہی بن سکیں، لیکن دل میں تمنا ضرور رکھنا، دل میں تمنا ضرور رکھنا کہ کاش ہمیں یہ سعادت ملے کہ جب امام مہدی آئیں ہم ان کے سپاہی بنیں۔ کاش حالات واقعات تو اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں، ایسے تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، سمجھ نہیں پڑ رہا، بہت ہی تیزی کے ساتھ معاملات جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیا۔ اقبال نے کہا تھا تو آدمی کو دور اندیش ہونا چاہیے، وہ آگے کی طرف دیکھے اور معاملات کو سمجھے، کیونکہ فتنوں کا وقت جب آئے گا نا تو حدیث پاک کے مطابق فتنے سے بچے گا وہی جس کو فتنوں کا علم ہے۔ فتنوں سے بچے گا وہی جسے فتنوں کا علم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو بھائیو ذرا علم حاصل کرو تاکہ ہم فتنوں سے بچیں۔ کیسے کیسے فتنے آئیں گے اور کس طرح سے آئیں گے اور کس تیزی کے ساتھ آئیں گے، ذرا پڑھیں، فتنوں کا باب پڑھیں، باب الفتن پڑھیں، اسپیشلی مسلم شریف پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنے کیا ہوتے ہیں۔ بچے گا وہ جو علم رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دور اندیشی نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک ایسی ضمن ایک بات میں نے کر دی، حجر اسود یاد آ گیا اس لیے۔ تو حجر اسود زبان حال سے زائران طیبہ سے کہتا ہے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں، کچھ سنا دے، 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 کچھ کچھ ہے کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کریں، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، تینو رب دیا رکھا، تینو رب دیا رکھا، تینو رب دیا رکھا، تینو رب دیا، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں آغوش شوق کھولے جن کے لیے عطی، مجھ میں آ جا، مجھ میں آ جا، دو گانا پڑھ، دو گانا پڑھ، مجھ میں پڑھے گا تو ایسا جیسے کعبے کے اندر پڑھی، آ جا، اپنی آغوش کھول کے دعوت دے رہا ہے۔ دعوت دے رہا ہے کس کو؟ جو عازم مدینہ ہو گیا، جس نے نیت کر لی۔ اللہ اکبر، ذوق بڑھانے کے لیے بات کرتا ہوں، اپنی کو بڑائی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ اپنی اہل خانہ کے ساتھ میں عازم مدینہ ہوا، نیت کی حاضر ہونے کی، سیٹیں وغیرہ بک کروائیں، تو جس فلائٹ تھی اس سے مجھے ایک دن پہلے میسج آیا
کہ اگر آپ یہ فلیٹ چھوڑ دیں ہم آپ کو نیکسٹ ڈے میں دوسری فلیٹ دیتے ہیں کنفرم بکنگ اور بدلے میں آپ کو ایک ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں پوری فیملی کو. 6 بندے تھے 6-7 بندے تو انہوں نے آفر دی کہ آپ دوسرے دن چلے جائیں اور سیٹ بھی کنفرم اور اگر یہ سیٹ چھوڑیں گے تو اس کے ریوارڈ میں ہم آپ کو آنے جانے کا فری ٹکٹ پوری فیملی کو دیں گے جب چاہیں استعمال کریں. یہ ایک مجھے پیشکش کی گئی تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کر لیا دیکھوں نہ دیکھوں یہ اس کے چکر میں کہاں پڑھوں بھائی وہ سرکار دے دیں گے پھر چلے جائیں گے یار. میں نہ بابا نہ ہاں اب نے حج نیت کر لی ختم. ہاں کہتے ہیں آغوش شوق کھولے جن کے لیے وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر گیا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. گرمی ہے تب درد ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے. رنگ علمی میں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا یہ شعر کہا تھا کہ کئی ایسے ہوتے جو کہتے ہیں بڑی گرمی تھی تو بڑا موسم ایسا تھا تو بیمار ہو گیا تو بخار آ گیا تو چل کے درد ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا آگ کے سارے کھول لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا. امام کہتے ہیں گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے اتنی باتیں کرتا ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی. یعنی وہ کرتا وہ ہے جو ابھی عشق میں آیا نہیں ہے اور جو عشق میں فنا ہو گیا نا وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نا ہر قدم پہ قربان کرتا جاؤں کیونکہ ہر قدم پہ نئی جان مل رہی ہے. دل کہتا ہے وارتا جاؤں واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نا کیوں یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی گیا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں معراج کا سما کہاں پہنچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پاک جو ہے زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگ گیا اس حصے کی بات ہو رہی ہے بھائیو جسم کی نہیں. جسم عطر کی بات ہم کیا بیان کر سکتے جو زمین کا جو حصہ حضور کے جسم عطر سے لگ گیا اس کی شان یہ ہے کہ وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے عرش سے بھی افضل ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں. کعبے سے بھی افضل اور عرش سے بھی افضل. تو جب بندہ چاہے نا تو ذرا سوچ کے جائے تیرے باب عالی کی قربان جاؤں یہ ہے دوسرا نام عرش خدا کا. جب پہنچو تو کہو معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں اور پہلو میں جلوہ عتیق و عمر کی ہے پہلو میں جلوہ عتیق و عمر کی ہے 70,000 صبح ہیں 70,000 شام سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ میں. ماہ سے مراد حضور کی ذات اور سعدین سے مراد صدیق و عمر. سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ جھرمٹ کیے ہیں تارے
تجلی قمر کی گیا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. امام مالک مدینہ منورہ میں رہے, کبھی آپ نے مدینہ منورہ میں رفع حاجت نہیں کی, باہر جاتے سرحد سے, اور کبھی جبھی تک رہے سواری پر نہیں بیٹھے, سواری پر نہیں بیٹھے. پوچھا کس نے کیوں؟ کہا مجھے یہ میری غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ کہیں خدا نہ کرے کہیں حضور چلے میں ہوں اور اس پر میری سواری کی سم سے میں اس جگہ کو رون دوں, یہ میرے عشق کو گوارا. آپ کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. امام مالک وہ جو آنکھوں والے ہیں نا ان کو پتہ ہے مدینہ مدینہ. امام کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک. ارے حسرت ملائکہ کو جہاں سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وزر سر کی ہے. حسرت رہ گئی, ملائکہ کو بھی حسرت رہ گئی. دل میں تمنا تو ہے لیکن حسرت بن گئی. پھر کہا کہ حضور کچھ تو عطا فرمائیں. تو پھر کہا اچھا اعزازی طور پہ کچھ دیتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا اعزازی ڈگری کئیوں کو مل جاتی, ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے اعزازی, پڑھا کچھ نہیں ہو بس ایسے نام ہے تو اعزازی ڈگری. تو جب کہا نا حضور کچھ تو عطا کریں, کہا اچھا اعزازی طور پر چاروں کشوں میں چہرے لکھے ملوک. ملوک سے مراد یہاں بڑے بڑے بادشاہ, یعنی کہ بڑے بڑے بادشاہ جب آتے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں حضور کچھ تو عطا فرمائیں, حضور کچھ دے دیں, سعادت دے دیں. تو کہتا اچھا اعزازی طور پہ دی ڈگری. کون سی؟ تو جارو کش, تو ہمارے در کا جارو کش. چاروں کشوں میں چہرے لکھے ہیں جارو کشی وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی گیا کچھ سنا عشق کی بولوں میں رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. مجرم بلائے آئے ہیں جانوں کا ہے گواہ مجرم بلائے آئے. ہم کو نیوتا ملا ہے, نیوتا. ہاں ہم کو دعوت ملا, ہم کو کارڈ ملا, دعوت ملی ہے کھلی. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ. ہم ایسے تو نہیں آئے حضور, ہمیں تو نیوتا ملا, ہم تو بلائے گئے حضور, ایسے ہی تو نہیں آئے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے. تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں میں گناہگار کی برائی ہے. اللہ بھی کریم ہے, اس کا محبوب بھی کریم ہے. قرآن میں ہے اور انہیں کیا برا لگا سورہ توبہ میں, اور انہیں کیا برا لگا یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہی برا لگا نا. تو اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا محبوب بھی غنی کرتا ہے. اللہ کریم ہے, وہ اپنی ذات میں کریم ہے, حضور کریم ہے, اللہ کی عطا سے کریم ہے. تو رحیم ہے, ان کا کرم ہے گواہ, وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. اور بارگاہ کیسی ہے سبحان اللہ. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے, پھر رد ہو کب یہ شان غریبوں کی در کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, مومن ہوں تو
تو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، وہ سائل ہو سائلوں کو خوشی لانا ہر کی گئے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، اپنے وقت کا امام دنیا جیسے امام کہے، مجدد کہے، پتہ نہیں ایسے ایسے القاب دے، وہ جائے تو کہے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ایسا منہ لے کے میں آ گیا ہوں آپ کے پاس کھڑا ہوں، اتنی بڑی بے حیائی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خوب در گزر کی ہے، ہاں تو کریم ہے تیری در گزر کی ہے، اللہ کی در گزر پر اگر دیکھے جائیں حدیث ہے، سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث سنا تھا، میں نے پچھلے دن سنائی تھی میں نے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، اس چادر کے کنارے موٹے تھے، چادر کے کنارے موٹے تھے، حضور جا رہے تھے، راستے میں سے پیچھے سے ایک دیہاتی تھے، وہ ساتھ دیہاتی، تو انہوں نے آ کر انہوں نے چادر کھینچی، ایسی زور سے کھینچی کہ اس چادر کے کنارے کی وجہ سے حضور کو ایک نشان آ گیا، اور اسے کہا کہ وہ اللہ کے مال میں سے مجھے بھی عطا کریں، کیا کہا؟ اللہ کی مال میں سے مجھے بھی کچھ عطا کریں، تو یہ بات دیکھ کر حضور برہم نہیں ہوئے بلکہ مسکرائے، مسکرا کے کہا اس کو دو، اس کو دو، میرے آقا کی شان درگزر کرنا، سبحان اللہ، اگر حضور درگزر نہ کرتے ہمارا ہوتا کیا؟ یہ پچھلی امتیں دیکھیں کیسی حالات میں، کیسی حالات میں، نافرمانیوں پر عذاب آ جاتے تھے، عذاب، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے، میرے آقا در گزر کرنے والے، در گزر کرنے والے، امام کہتے ہیں ہاں تو کریم گئے تیری خوب در گزر کی گئے، اور تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تو غنی از ارض و عالم من فقیر، روز محشر عذر بہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال کہتا ہے کہ اے اللہ میں بڑا گناہ کرتا ہوں، تو غنی ہے، میں تو ہر دو عالم سے بڑا ہی نکما سا انسان، مجھے معاف فرما دے پروردگار، مجھے میری پرشش نہ فرما، اور اگر ضروری ہے کہ میرا حساب ہو، اور حساب ہونا ہی اگر ہے تو اتنا کرم کرنا پیارے اللہ کہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے بچا کر لینا، کہ انہوں نے دیکھا تو کیا کہیں گے کہ اقبال تو نے یہ کیا کیا، میں کیا جواب دوں گا حضور، کیا جواب دوں گا؟ یہ اقبال کہتا ہے، اقبال مصطفیٰ کی نظروں سے بچا کر لینا، اور یہاں امام کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں جانے میں دیر ہوئی اور پھر نہ پہنچ سکے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو رسی سے بندھوا دیا استوان لبابہ، اور کہا بس میں نے غلطی کی ہے اور میں نے یہ کر دیا۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا تو آپ انتظار کر، جب معاملہ تو نے خود ہی کیا تو انتظار کر، میرے پاس آتا تو اتنی دیر ہو لگنی تھی، اب چونکہ تو نے فیصلہ کر ہی لیا تو کوئی 2-3 دن کے بعد پھر ان کی رہائی کا پروانہ آیا اور وہ آزاد ہوئے۔ اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس جاتے نا ایسے کرم ہو جاتا، نہیں سمجھے بات سمجھ میں نہیں آ جاتا، اب سمجھو اس بات کو کیا شیئر، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی گئے، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا
کسی سے توقع نظر کی گر جاؤں کہاں پکاروں کسے کس تموں تکوں کیا کرسی شور جا بھی سگے بے بنر کی گر مانگیں گے مانگے جائیں مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جان مانگیں گے مانگے جان مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے بڑے پکتے رہے پکنے والے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے ایسا نہیں کہ صرف مانگتے ہی جائیں گے بلکہ مانگنے تو مانگیں گے نا وہ پائیں گے بھی بارگاہ ایسی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے کہ سرکار نے نہ لاہ نہ حاجت اگر کی گئے سرکار نے نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے دیتے ہیں تو قید نہیں لگاتے کہ یہ کرے گا تو دوں گا ایسا ہوگا تو دوں گا اور ایسا بھی نہیں کہ ہوگا تو دوں گا سمجھ میں یہاں تو اگر کی حالت ہی نہیں نہ لا ہے نہ اگر سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے لب باغ آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں لب باغ آنکھیں بند لب باغ آنکھیں بند لب باغ آنکھیں بند لب آنکھیں بند لب ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے ہمیں منگیا نہیں زبان چاہیا نہیں ایسے نیت کی کہ میں یہ اٹھاؤں ہاں یہ مانگوں نا بس یہ ہاتھ حالی اٹھے بس یہ اٹھے اور عطا دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سن کی وہ دیکھ سن کی وہ دیکھ سن کی وہ دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا تر دامنی استعارہ ہے گناہوں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دامن گیلا ہو جائے تو اس کو سکھانے کے لیے ہوا چلاتے ہیں ایسے تو ہوا چلتی ہے تو یہ سوکھ جاتا ہے یہ گیلا پن ختم ہو جاتا ہے تر دامنی ختم ہو جاتی ہے تو گناہگاروں کی گناہوں کی اس تر دامنی کو سکھانے کے لیے ایک ہی ہوا ہے اور وہ شفاعت کی ہوا امام کے سل کی وہ دیکھ بات شفاعت یہ آبرو رضا تیرے دامن